آپ کی آواز یورپ سے دیکھیے جاوید سنا کے ساتھ ہر منگل کی شام 7 بجے UK اور 8 بجے یورپ میں صرف پرائم ٹی وی پر. پروگرام کا آغاز اپنے مہمانوں کے تعارف سے کرتے ہیں. میری بائیں طرف تشریف فرما ہیں شاکرہ رشید اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں زائمہ خالد اور آخر میں شہین سرا. تو ناظرین، آج کا جیسے میں نے پہلے ابتدا میں کہا کہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں رشتے ڈھونڈنے کس طرح سے رشتہ ڈھونڈا جائے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور دیکھتے ہیں اپنے پینل کی کیا رائے ہے. شاکرہ، یہاں پہ اس وقت بہت سارے رشتے ہو رہے ہیں، بہت سارے ہوئے، تو اس میں کچھ پرابلمز آ رہی ہیں. جیسے کہ میں نے اپنے آغاز میں کہا کہ پہلے ہم نے جسوں کے رشتے شروع کیے تو ہم پاکستان میں چلے جاتے تھے، اس کے بعد یہاں شروع کیے. تو یہ رشتہ ڈھونڈنا تو اس وقت کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس وقت جو یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ہماری جو کمیونٹی میں ہے نا، آپس میں ملنا بہت کم ہے. کمیونٹی میں ملنا کم ہے. اگر ہم ملتے بھی ہیں نا تو زیادہ تر بڑے ملتے ہیں اور بچوں کا آپس میں کانٹیکٹ نہیں ہے. اور جب فیملی ٹو فیملیاں ملیں گی، بچے ہمارے گھروں میں آئیں گے، آپس میں دیکھیں گے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ جو مشکلات اس وقت بہت زیادہ ہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن آگے جا کے کم ہو جاتا جی. اس کے بعد میں زائمہ آپ کے پاس آؤں گا. زائمہ، کہ کیا رشتوں کی تلاش کا پرابلم ہے؟ جی بالکل ہے. آپ ماشاءاللہ ینگسٹر ہیں، سیکنڈ جنریشن سے تعلق ہے آپ کا. کیا اس میں اپنا اس کو ہم ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ یہ ایک پرابلم ہے؟ بہت بڑا پرابلم ہے. اچھا. پرابلم اس لیے ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان میں ایک تو نخرے بہت زیادہ ہیں، دوسرا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پاکستان کر کے آئیں گے. وہ انہوں نے مطلب کہ ان کی جو سوچ ہے وہ کبھی اپنے بچوں پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے. مطلب کہ اپنی سوچ ہوتی ہے ان کی، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے بچے کیا سوچتے ہیں. وہ اپنے بچوں کی سوچ کے ساتھ مل کے چلنا نہیں چاہتے. نہیں. جی شاہین صاحبہ، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو رشتوں کی تلاش میں مشکلات ہیں، تو یہ کیا مشکلات صرف ہالینڈ میں ہیں یا کہ آپ سوچتی کہ اس کا تعلق پاکستان سے بھی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کا تعلق پاکستان سے بھی ہے، اور وہ جو پاکستان میں بھی کافی مشکلاتیں پیش آ رہی ہیں لوگوں کو. انفیکٹ جو بھی میرے ساتھ جو بات کرتا ہے کہتے ہیں کہ تم جی یہاں پہ رشتوں کی بات کرتے ہو، ہمیں تو پاکستان میں مصیبت پڑی ہوئی ہے. یہاں پہ ماں باپ جاتے ہیں، مہینے وہاں جا کے رہتے ہیں، اس کے باوجود ان کو رشتے اچھے نہیں ملتے. اور یہ سوال جو ہے وہ وہاں پہ نہیں یہاں پہ بھی ہے. لیکن میرے خیال کے مطابق، میری اپنی رائے ہے نتیجہ، آف کورس آپ کا مشورہ جو ہے وہ سارا آنکھوں پہ، لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پہ یہ مسئلہ زیادہ ہے. کیوں جی شاکرہ؟ ہاں نہیں بالکل، یہاں پہ واقعی مسئلہ زیادہ ہے. اس کی ایک وجوہات نہیں ہے، بہت ساری وجوہات ہے. ایک جیسے ابھی یہ بچی نے بیان دیا ہے کہ نخرہ ہم پاکستانیوں میں بہت زیادہ ہے. ایک تو ہم کہتے ہیں کہ بچے ہائی ایجوکیشن بھی ہوں اور ویل سیٹلڈ بھی ہوں، ہر لحاظ سے ہم کہتے ہیں پرفیکٹ ہو. حالانکہ یہ چیز ایسی نہیں ہو سکتی. اگر ایک اچھائی ہے، تھوڑی سی خامی بھی ہوگی. خامی وہ نہیں ہے کہ برائی کے زمرے میں آتی ہے، کہ تھوڑا سا اپ ڈاؤن ہوتا ہے بندہ، یہاں پہ بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں، جیسے آپ نے نخرے کی بات کی، جی اب زائمہ نے بھی کہا یہ، ہاں جی، آپ نے اس کو کنفرم کیا، جی. تو نخرے کس قسم کے کیا کہ اب کیا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں؟ ہاں جی، یہ زیادہ ہے کہ یعنی کہ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میں تو بڑی چیز ہوں، یعنی کہ ہمارا کاروبار بہت بڑا ہے. کاروبار بڑا ہے یا تعلیم زیادہ ہے؟ تعلیم نہیں، تعلیم کا یہاں پہ اتنا افیکٹ نہیں ہے جتنا یہ جو ہماری جو لوگوں کی سوچ ہے نا، جو ہم پاکستان سے سوچ لے کے آئے تھے، ہماری سوچ ابھی بھی وہاں یہاں پہ ہی ہے. میرا خیال ہے یہ دوبارہ زیادہ ہوتی جا رہی. وہ اس لیے ہوتی جا رہی کہ جب ہمارے یہاں پہ جیسے میں آئی یہاں پہ جی، تب آج سے 15 یا 16 سال پہلے یہاں پہ ماحول بڑے اچھے تعلقات سے ملتے تھے، ایک دوسرے سے محبت سے ملتے تھے. جو ٹائم گزرتا جا رہا ہے، حالات بہتر ہونے چاہیے. حالات بہتر ہونے کی بجائے حالات بگڑتے جا رہے ہیں. آپس میں ملنا پسند نہیں کرتے. دوسرا کہ جب آپس میں بڑے نہیں ملیں گے تو بچوں کا ہم کیا شعور دیں گے؟ بالکل. جی زائمہ، آپ نے یہ کہا نخرے کے بارے میں، نخرے کے آپ کس قسم کے نخرے کا، اس کو ذرا تفصیل بتائیے. نخرہ ہر قسم کا ہوتا ہے. اب دیکھیں آج کل شادیاں بہت زیادہ ٹوٹ رہی ہیں، لوگ اس کو کنسیڈریشن میں لے کے دیکھتے ہیں کہ دیکھو سب کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی کی بھی شادی نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہمارے بہت ویلیو بہت ہائی ہے.
ایک تو یہ بھی مسئلہ ایک تو یہ بھی ریزن ہوتا یعنی ہے رشتے ٹوٹنے کی وجہ یا سے کہ وہ یہ سوچتے جن ہیں بچوں کہ کا ابھی رشتہ نہیں ہوا وہ ہوا سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے آپ کو بڑا ہائی کنسیڈر کہ کرتے ہماری ویلیو زیادہ ہے کیونکہ ہمارے بچوں کے بھی رشتے نہیں ٹوٹے یا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے. لیکن ریزن یہ بھی ہوتے ہیں کہ مطلب کہ ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو تمہاری کوئی شادی ہوگی نا تو تمہاری ایسی ہونی چاہیے بیوی یا ایسا خاوند ہونا چاہیے, شوہر ہونا چاہیے. تو ہر مطلب آج کل جو ہے زمانہ بالکل میٹیریلائز ہو گیا وہ مطلب زیادہ وہ اندر کو نہیں دیکھتے, وہ اوپر کو دیکھتے ہیں. جی شاہین, آپ ان سے اتفاق کریں گے زائمہ کے ساتھ؟ بالکل اتفاق کروں گی. انفیکٹ میرے سامنے ایک مثال ہے ایک شادی ٹوٹنے کا بہت بڑا جو وجہ بھی یہی تھی کہ ایک لڑکی کے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ تھے. وہ یہی سمجھتی تھی کہ بس اب جی میری شادی ہو گئی ہے اور مجھے ہنی مون پہ بھی جانا ہے, مجھے مہنگے سے مہنگا ڈریس بھی لینا ہے. بھائی لڑکا ابھی اپنے کریئر کے آغاز میں ہے, وہ نہیں افورڈ کر سکتا. اور یہ صرف ایک لڑکی کی مثال ہے, کافی آئی تھنک جو نخرہ جو زائمہ کہہ رہی ہے نا, میرا خیال ہے یہ اسی میں ہی آتا ہے کہ وہ نہیں. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں, وہ تو نخرہ ہو گیا شادی کے بعد, وہ تو شادی ہو گئی. اب یعنی شادی جس کا مطلب ہے کہ آپ جو کہنا چاہ رہی ہیں, آئی ہوپ کہ میں اسی ڈائریکشن میں ہوں, کہ آپ کیا یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو آپ جس کو رشتہ ڈھونڈیں, رشتے کی تلاش کریں, تو ان چیزوں کو دھیان رکھنا چاہیے. بالکل دھیان رکھنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ لڑکی کو اور لڑکے کو پوچھنا چاہیے کہ بھئی تمہاری ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. کیا کو لڑکا یا لڑکی شریف ہونی چاہیے, کیا وہ مٹیریلسٹکلی بہت ویل آف ہونا چاہیے, تو ڈزنٹ میٹر کہ اس کا کریکٹر کیا ہے. یہ چیزیں اس کے سامنے رشتہ ڈھونڈنے سے پہلے آپ کو آپ کو ایک بندے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے فلی. یہ نہیں کہ بعد میں جو ہے شادی کے بعد آپ کو چیزیں پتہ چلیں اور پھر آپ کہیں کہ نہیں یہ کیوں یا وہ کیوں. نہیں, لیکن آپ جس کو رشتہ ڈھونڈتی ہیں جو شاکرہ دیکھیں نا, آپ کو اس وقت آپ کے پاس کوئی گارنٹی تو ہے کوئی نہیں, کسی چیز کا گارنٹی تو نہیں ہوتی, پیمانہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک کسی چیز دنیا میں کسی چیز کا بھی پیمانہ نہیں ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ ایک گاڑی خریدنے جاتے ہیں, وہ بالکل برانڈ نیو ہے, دیکھنے میں اچھی لگتی ہے, لیکن اگر وہ لے کے آتے ہیں گھر میں آتے ہی وہ خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں, آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے, اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا چلنے کے بعد پتہ چلتا ہے یار یہ تو بڑا بڑا ٹھاک ہے. سو کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے, لیکن دنیا تو چلتی ہے, دنیا تو چلانی ہے. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے جتنے کوئی آپ رشتہ کرے ہی نا, کیونکہ بڑے بڑے کامیاب رشتے بھی ہوتے ہیں. تو اس میں میرا جو اس وقت اس تمہید کا جو سوال وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ رشتہ ڈھونڈنے جائیں تو کس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو انسان کو مخلص ہونا چاہیے. پھر بالکل اوپن ہو کے بات کریں. جب آپ رشتہ دیکھنے, چاہے بیٹا یا بیٹی ہے اس کا دیکھنے جائیں, تو اس کو دیکھیں, خود جانچیں بھی تھوڑا بہت. تو بندہ دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں بندہ کہہ سکتا کہ بھئی یہ اس کے بعد آگے کیا ہوگا. لیکن جو بچے کی تعلیم ہو گئی, کاروبار ہو گیا, اس کے علاوہ ماں باپ کا جو کریکٹر ہوتا ہے, آس پاس کا جو دیکھنا ہوتا ہے, اس سے بھی ہو جاتا ہے. میں یہ سوال شہین آپ سے کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ بچے کا کاروبار دیکھنا چاہیے, اس کا رویہ دیکھنا چاہیے, اس کا کریکٹر دیکھنا چاہیے. تو یہ کریکٹر دیکھنا ہی کیا ضروری ہے؟ کیا یہ ہم یہ دیکھتے ہیں؟ میرا خیال میں کہ بالکل میرا خیال میں اس دور میں کریکٹر کو دیکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جیسے اس ماحول میں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں, یورپ میں آئے ہوئے ہیں, لڑکوں کو, بچوں کو, لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں, دونوں کو بہت آزادی ملی ہوئی یہاں پہ. جیسے وہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں یا کالجز میں پڑھتے ہیں یا اسکول میں پڑھتے ہیں, وہ صبح 8 بجے 9 بجے گھر سے جاتے ہیں, رات کو 6-7 بجے واپس آتے ہیں. پھر ہوتا ہے کہ جی ہم لائبریری جا رہے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں, کون سی لائبریری میں, وہ لائبریری کالج میں ہے, یونیورسٹی میں ہے, یا کسی کیفیٹیریا میں ہے, کسی کیفیٹیریا میں. آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. سو اس وقت میرے خیال میں جو اول ترین ہونا چاہیے ایک بچہ اور بچی کی شرافت اگر آپ کو کہیں سے نظر آتی ہے, میرا خیال ہے کہ اس کی مٹیریلی وہ کتنا کو ویل آف ہے, یا وہ لڑکی کتنی, اس کے ماں باپ کتنے ویل آف ہے. اگر آپ کو کوئی شریف رشتہ ملتا ہے اور آپ کو دعویٰ ملتا ہے کہ یہ بچہ اچھا کریکٹر ہے, میرا خیال ہے آپ کو آنکھیں بند کر کے, کیونکہ کریکٹر ساری زندگی ساتھ جائے گا. نہیں, کریکٹر کو آپ کوئی پیمانہ تو نہیں ہے. زائمہ آپ کے ایک منٹ جی, میں زائمہ آپ سے یہی سوال کروں گا کہ اس کا کیا پیمانہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ واقعی وہ جو ہے اس کو آپ صحیح طرح سے پہچان سکیں.
یہ تو بہت مشکل ہے کیونکہ شادی سے پہلے تو پتہ نہیں چلتا کہ بندہ کیسا ہے، سب صحیح لگتا ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا پھر بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندہ ہے کیسا. چلیں لیکن یہ بات تو ہو گئی کہ اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، لیکن سوال یہ اب ہم نے یہ سوچا، آپ تینوں نے یہ کہا کہ جی اس کے لیے آپ کو کریکٹر دیکھنا چاہیے، اس کا ماحول دیکھنا چاہیے یا اس کے جو کچھ بھی ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا ہماری واقعی اس لحاظ سے ہم جا کے رشتہ ڈھونڈتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. No. کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو میں جس طرح پہلے کہا تھا کہ بہت میٹیریلائز ہو کہ لڑکا اچھی جاب کرتا ہے کیونکہ وہ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں. میرا ایک سوال ہے یہیں پہ زائمہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں کون سے والدین ہیں، کون سی اس لڑکے کی بہن ہے، کون سی اس بہن کی بہن ہے اور کون سی اس بہن کا بھائی ہے جس کو وہ ڈھونڈنے جاتے ہیں نا، تو ہر آدمی جو میری جو بابی ہو وہ حور پری ہو. کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت ہے. خوبصورتی کو تو دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے، چاہے وہ اس کی اپنی شکل کیا بھی ہو، کوئی بھی ہو. میں کہتی ہوں کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا گدھا بھی ساتھ میں ہو تو اس کا نہیں دیکھا جاتا، لیکن جب لڑکی دیکھنے جانی ہے خاص طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی میری بہو نے جس معاشرے میں آنا ہے پتہ ہوگی یہ اس کا جو کلر ہے وہ ایسے جیسے گورو جیسا ہونا چاہیے. اور اتنے یعنی کہ ہم لوگوں نے اپنے نفسیاتی جو چیزیں ہیں نا وہ نفسیات اندر ہی وہی چیزیں ہیں، گورا ہو، دیکھنے میں اچھا ہو، چاہے وہ خلاق اپنی ان کی جو خواہشات ہوتی ہیں نا ان میں سے ان میں مطلب کہ چلتے چلتے وہ اپنے بچوں کو کھو دیتے ہیں کیونکہ ان کا بیٹا جو ہے وہ پھر کسی گوری کے ساتھ شادی کر لیتا ہے یا کہیں اور پھر انہیں ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی جو بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ یہ ایکسپیکٹیشن جو ہے صرف ماں باپ کی ہوتی ہیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں شکل و صورت کی، اس میں صرف لڑکا یا لڑکے کی تو اپنے آپس میں کبھی لڑکے کی رائے نہیں ہوتی، مطلب ہوتی ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ میں نے پوری اپنی زندگی میں نے جو بھی کرنا تھا میں نے کر لیا. ناظرین میں یہاں پہ ایک بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جس وقت ہم اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ رشتہ ڈھونڈنا یعنی ایک اچھے رشتے کی تلاش اس وقت ہوتی ہے جب ماں باپ خود تلاش کے لیے چلتے ہیں. لڑکا لڑکی تلاش کے لیے جاتے ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے. جس وقت آپ اس سوال کو لے کے جو اٹھتے ہیں کہ جی آپ رشتے کی تلاش میں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ڈائریکٹ ہی یہ ہے کہ ارینج میرج. اور ارینج میرج وہ ہے جو کہ والدین یا بزرگوں کی پرپوز کی ہوتی ہے، اور اس میں کیا پرپوز درست طریقے سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے یہ سوال ہے. اسی لیے میں زیمہ آپ کے پاس دوبارہ واپس آؤں گا. آپ جو کہہ رہی تھی کہ اس میں جو چیزیں جو ہے وہ پہلے دیکھنی چاہیے. جی آپ کہیں دیکھنی تو چاہیے لیکن میں جس طرح سے کہا تھا کہ پتہ نہیں چلتی، لیکن مطلب جس کا رشتہ ہو رہا ہے اس کو بتانا چاہیے کہ دیکھو ہمارے میں یہ ہے اور وہ ہے، لیکن لوگ ڈرتے ہیں بتانے سے کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بتائیں گے تو ہمارے سے لوگ رشتہ نہیں کریں گے. کیونکہ شکل و صورت ظاہر ہے وہ دیکھی جاتی ہے، لیکن اب شکل و صورت سے پتہ نہیں چلتا کہ کتنے خوبصورت، مطلب اتنی زیادہ خوبصورت لڑکیاں ہیں یہاں پر لیکن پھر بھی ان کے رشتے نہیں ہو رہے. تو خوبصورتی کا کیا معنی ہے ان لوگوں کے سامنے؟ نہیں وہ تو ان کے نہیں ہو رہے نا، وہ تو خود ہیں. شاہین آپ کیا سوچیں گے اس بارے میں کہ کیا شکل و صورت کو بہت بڑی ترجیح دی جاتی ہے؟ یعنی آپ میرے سوال کو پورا سمجھیں کہ جیسے کہ بھائی بہن ماں وہ خاص طور پہ جیسے شاکرہ نے بھی کہا کہ جس کو لڑکی ڈھونڈنے چاہتے تھے وہ حور پر ہی ہونی چاہیے. شکل کے جو معیار ہے لڑکے اور لڑکی کے ڈھونڈنے میں لڑکی کے لیے واقعی سب کہ جو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ہماری رشتے ڈھونڈتے وقت شکل و شباہت کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور شکل و شباہت سے مراد یہ ہے کہ اس کا کریکٹر یا اس کا بیٹھنا اٹھنا یا اس کا کیریئر اس طرف تو ہماری توجہ کم ہوتی ہے، اور شکل و شباہت جو ہے ہماری پہلے سب سے. اور میں اس کے ساتھ ایک بریک میں جاتا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے شکل و شباہت کی. تو شکل و شباہت بالکل بہت اہم ہوتی ہے، لیکن یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شکل و شباہت ہی سب کچھ نہیں ہے. شاید کسی زمانے میں اگر آپ جوان ہوں جیسے ہم بھی کبھی تھے اس وقت ان چیزوں کا بہت اہمیت دیتی تھی. میں اپنے جو اس وقت جو ہمارا جو طبقہ جو جوان ہے ان سے میں مشورہ دوں گا کہ دیکھیں شکل و شباہت سب چیز نہیں ہوتی ہے. اس کے ساتھ اس کا کریکٹر، اٹھنا بیٹھنا ملنا، اس کے جو مینرز ہیں، اس کی تعلیم، سب کچھ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے.
میں اب سوال لے کے جا رہا ہوں ایک نیا سوال کہ ہمارے اکثر یہ جو رشتے ہوتے ہیں اس میں یہ دیکھا جاتا ہے ذات پات کو بہت کنسیڈر کیا جاتا ہے. کیوں زائمہ اس میں ذات پات کا کچھ تعلق ہے کہ کوئی فلاں ملک ہے, فلاں ٹوانا ہے, میاں ہے, چٹھا ہے یا بٹ ہے؟ میں نے ویسے یہاں پر بہت کم سنا ہے, لیکن میں نے ریسنٹلی میں نے سنا تھا ایک, مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا کیونکہ آپ کسی کی ذات پہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ انسان ایسے ہے. مطلب کہ انسان کی جو اندر کا جو ہوتا ہے وہ تو اندر سے ہوتا ہے, اس کی ذات سے تو نہیں ہوتا. یہ تو سوال ہو گیا ایک ناظرین, یہ میں نے سوال کیا ہے اپنی سیکنڈ جنریشن سے, یہی میں سوال کروں گا اپنی فرسٹ جنریشن سے. جی شاکرہ, آپ کا کیا خیال ہے اس معاملے میں کہ یہ جو ذات برادری اور ذات ہوتی ہے اس کا کیا تعلق واسطہ ہے رشتہ ڈھونڈنے میں؟ ہاں جی ہے, ضرور دیکھتے ہیں. ہماری کمیونٹی جو وہ پہلے یہی دیکھتی ہے کہ اگر کوئی شیخ ہے تو وہ شیخوں میں کرے گا, اگر کوئی راجپوت ہے تو وہ راجپوتوں میں کرنا زیادہ پسند کرے گا, اور جو ملک ہے ملک میں, چودھریوں میں, یہ چیز ہے, سید میں, بٹ میں, ہر چیز میں یہ ہے. تو یہ آپ یہ بتائیں کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے یا کہ یہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے, یہ کہاں سے آیا؟ نہیں, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام تو ایک بڑا بہت ہی اچھا ہمارا ایک مذہب ہے, اس میں کھلی آزادی بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ صرف اسلام میں کف کا معاملہ ہوتا ہے, یعنی کہ اگر بچہ ایجوکیشن ہے, پڑھا لکھا ہے, اس کو تھوڑا سا اس کا حسب و نسب سے دیکھ کے وہ کف کا معاملہ لیدا ہے. لیکن اسلام میں اس چیز کی یہ نہیں ہے جو کف کا آپ نے بولا, تھوڑا سا اس کا ترجمہ کر دیجیے. اگر آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کا بچہ بڑا ہائی ایجوکیشن ہے اور بچہ آپ نے ساتھ میں جو لڑکی ہے وہ بالکل ہی نہیں پڑھی لکھی, تو ان کی آپس میں بالکل ہی پیدل ہے, تو اس لحاظ سے دین میں یہاں تک ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ پھر دوسرا یہ ہے کہ ذات جو ہے نا وہ اسلام کے اندر نہیں ہے کہ آپ اچھے ہونے چاہیے اور وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. جی شاہین, آپ بتائیں کہ اس میں ذات پات کا مسئلہ اکثر آتا ہے کہ آپ کا بھی کچھ ایسا تجربہ ہوا ہے؟ ذات پات کا بالکل مسئلے آتے ہیں, لیکن اگر میں ذاتی آپ کو اپنی رائے دوں تو آئی ڈونٹ بلیو یو. میرا خیال ہے نہیں, لیکن آپ نہ بلیو کرنے کا تو مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ اگر آپ کو رشتہ کرنا پڑے تو آپ ذات پات نہیں دیکھیں گی. میں چاہیے اس چیز کی, مجھے اگر انسان وہ اچھے ہیں چاہے وہ جو بھی ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہاں پہ رہ کے, اور ایون اگر آپ ہمارے اسلام کی بھی روح سے دیکھیں تو اسلام میں بھی کوئی ذات پات نہیں. آپ نے کہا کہ اگر وہ اچھے ہیں, وہ آپ نے جمع کا لفظ استعمال کیا, اچھا انسان, وہ آپ ان پوری فیملی کو کہہ رہے ہیں یا کہ لڑکی کو یا لڑکے کو کہہ رہے ہیں؟ یعنی پوری فیملی کو دیکھنا چاہیے. شریف لوگ ہیں آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کیا ہیں. جی زائمہ, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم جائیں اس ٹاپک پہ کہ شادیوں کی ناکامی, تو میں یہی کہوں گی کہ لوگ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ جو اسلام, اگر اسلام کی نظر سے دیکھا جائے تو اسلام کی نظر سے دیکھنا چاہیے. یہاں میں آپ کو تھوڑا سا درست کروں گا, دیکھنا ضروری ہے کہ ایک منٹ, یہ شادیوں کی ناکامی کی بات نہیں کر رہے ہم رشتے کی تلاش میں بات کر رہے ہیں, اور تلاش میں کیا پرابلمز ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں. تلاش یہی کہ اگر اسلام کے ذریعے سے دیکھا جائے تو اسلام تو کہتا ہے کہ 4 چیزیں جس پہ آپ کسی لڑکی یا لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے اس کا دین دیکھنا چاہیے, لیکن کہاں دیکھتے ہیں ہمارے کلچر میں, مطلب ہمارے لوگ کہاں دیکھتے ہیں. اینڈ پہ جا کے جو میں نے وہی کہا کہ ذات وغیرہ کے مسئلوں میں زیادہ دین ہمارے میں دیکھتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ دین نہیں دیکھتے ہیں, وہی دین دیکھتے ہیں, لیکن سب سے پہلے تو یہی بات آتی ہے نا کہ ذات یا لڑکی خوبصورت ہے. سب سے پہلے کون سا دیکھتے ہیں کہ لڑکی, مطلب کہ لڑکی کا ایمان کتنا ہے یا لڑکے کا ایمان کتنا ہے, کب دیکھتے ہیں؟ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کام کیا کر رہا ہے, لڑکی کی جاب کیا ہے, لڑکی کی ایجوکیشن کیا ہے, لڑکا چاہے باہر کچھ بھی کر رہا ہے. نہیں, لیکن اگر دیکھیں نا وہ تو بات درست ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت لڑکی کا آپ کرتا کیا یہ کرتا ہے, تو اس طریقے سے رشتہ ڈھونڈنا چاہیے کیا, مطلب کہ کیا نہیں, وہ دیکھنا چاہیے پہلے کہ مطلب کہ لڑکے کا آپ یہ بتا رہی ہیں کہ مطلب کس طریقے, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں. رشتہ بہت یہ مشکل بہت ہو جاتا ہے, کیونکہ ہر کسی, مطلب کہ کوئی لڑکیاں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں. جی اپنا شاکرہ, آپ کچھ کہہ رہی تھی اس میں, کیا آپ کا بھی یہی مطلب تھا کہ میں اس کو غلط انٹرپریٹ کر رہا ہوں؟ نہیں, جیسے زائمہ نے کہا کہ ہم جب رشتہ دیکھنے جاتی تو یہ تو دیکھتے نہیں کہ یہ یعنی کہ دین کا کتنا ہے نا, لیکن ظاہر ہے میں مسلمان ہوں تو میں مسلمانوں کے گھر میں رشتہ لے کے جاؤں گی. نہیں, مطلب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکی کا ایمان کیا ہے. سب سے پہلے ایمان جو ہوتا ہے نا, ایمان پہلے تو مسلمان ہونا ضروری ہے,
مسلمان کے بعد مومن ہونا ضروری ہے. مسلمان اور مومن میں بھی فرق اگر دیکھا جائے تو یعنی رشتہ ڈھونڈنے جائیں تو پہلے دیکھو وہ مسلمان ہے پھر دیکھو مومن ہے. نہیں, مومن تو ایک بہت اونچا درجہ ہو جاتا ہے نا جی. لیکن جیسے میں نے زیما کی بات کو آگے کیا کہ جیسے میں مسلمان ہوں تو میں ظاہر اپنے بچے کا رشتہ مسلمانوں کے گھر میں لے کے جاؤں گی, میں کسی غیر مسلم لے کے جائیں گے کہ ادھر نہیں لے کے جاؤں گی. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ ہزاروں کماتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے تو پھر بھی اس میں رشتہ کریں گے, مطلب کہ کیونکہ وہ اتنا زیادہ کماتا ہے لیکن آپ یہ نہیں دیکھیں کہ وہ مطلب پیتا ہے. یہ بڑا سینسیٹیو بات ہے جو آپ کہہ رہی ہے نا کہ لڑکا شراب پیتا ہے. یہاں پہ میں نے دیکھا لڑکیاں بھی شراب پیتی ہیں, ہماری لڑکیاں, لیکن یہ ایک بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے. یہ اس کو اگر چھیڑیں گے تو بہت بات لمبی ہو جائے گی. میں کہہ رہی ہوں کہ اگر دین کے بارے میں مطلب کہ اگر دین کو انوالو کریں تو پھر کون کرتا ہے, مطلب کہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے, سنی ہے, اس میں سے ہے, کیونکہ وہ ہمارے دماغوں میں شہین آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو ہے نا یہ جو مذہب کا جو دیکھنا ہے آپ کسی کے اندر نہیں دیکھ سکتے. وہ بظاہری شاید وہ آپ کو یہ بھی اب کہیں گے جی بچی ہماری جی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے یا بچہ ہمارا 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے, وہ تو منافقت ہوگی. وہ بالکل منافقت ہوگی. لیکن لوگ اپنے ایک لوگ جب رشتہ لینے جاتے ہیں یا دیکھنے جاتے ہیں یا ان کے پاس کوئی آئے تو وہ ہمارے لوگوں میں ایگزیجریشن بہت زیادہ, ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے, ایگزیجریشن بھی زیادہ, ایکسپیکٹیشن زیادہ. تو اس لیے میں بار میں اسی بات پہ پھر آؤں گی کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو پہلے یہ پوچھیں کہ جی کیا ایکسپیکٹیشن آپ کی کیا ہیں. کیا وہ لڑکی مذہبی ہونی چاہیے یا بس ٹھیک ہے مسلمان تو وہ. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی پلیز جو ہے نا دوسرا یہ ہے کہ کیا شادی کرتے ہی ڈو یو وانٹ کہ جی اب فورن ہنی مون پہ چلے جائیں, وہ بھی ایکسپیکٹیشن ابھی میں معذرت کے ساتھ نہیں دیکھیں. لیکن میں آپ یہ بتا دوں یہ چیزیں جو ہے نا آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ بہت, ہمارا جو زمانہ تھا وہ زمانہ اور تھا, سادہ تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں اس وقت جس وقت آپ کی رشتہ ڈھونڈنے جا رہی ہیں تو اس وقت آپ کو کیا دیکھنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا رشتہ ڈھونڈنے میں کیا چیز مدد کر سکتی ہے. تو ناظرین ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو کچھ جو بحث جو ہے نا وہ ٹاپک سے تھوڑی سی باہر جا رہی ہے, جو کہ اس میں حرج کیوں نہیں, کیونکہ وہ جو جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں اس کا تعلق وہ رشتہ ڈھونڈنے سے ہے, وہ انڈائریکٹ ہے, لیکن وہ اصل وجوہات ہیں جس وجہ سے یہ وجہ پیدا ہو رہی ہے کہ ہمارے رشتہ ڈھونڈنے میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. ہم ڈیفینیٹلی اپنے نیکسٹ حصے میں اس بات پہ ہم ذکر کریں گے کہ اگر رشتہ ڈھونڈنا ہو تو اس میں کس طریقے سے کسی سے بات کرنی چاہیے یا کس طریقے سے دوسری فیملی کو اپنا مخاطب کرنا چاہیے, اور اس مخاطب کرنے کے لیے ہم ان سے ڈیفینیٹلی ان کو آپ کو کوئی نہ کوئی خیالات اپنے پینل کے دیں گے. جی شاکرہ یہ بتائیں, جی آپ کچھ کہیں گے؟ جی یہ بتائیں کہ ایک لڑکی پڑھی لکھی ہے, ایک لڑکا بھی پڑھا لکھا ہے, وہ اگر دیکھیں تو ایجوکیشن کے لحاظ سے دونوں کی کمپیٹیبلٹی بن سکتی ہے, لیکن جہاں پہ وہ ایک لڑکی جو ہے خاص طور پہ جب وہ اقتصادی خود مختاری اس کو ہوگی تو اس میں اس کی ایکوالٹی جو ہے اس میں فرق نہیں آ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو, وہ خود انڈیپینڈنٹ ہے, وہ خود کماتی ہے, اس کا اپنا روزگار ہے, اس کو بندے کی کوئی ڈیپینڈنس نہیں ہے. جی بائی نیچر عورت جو ہے اس کا ایک مقام ڈیفرنٹ ہے میرے خیال کے مطابق, اور جس وقت آپ اس کی اقتصادی جو ہے نا وہ پوزیشن ایکول ہو جائے گی تو اس میں کیا زیادہ مشکلات نہیں پیش آئیں گی. ہاں جی, ایک ریزن ہے یہاں پہ جیسے ابھی یہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہاں پہ لڑکیاں واقعی انڈیپینڈنٹ بہت زیادہ کیونکہ کام کرتی ہیں اور ان کو اس لحاظ سے ان کے پاس چوائس بھی ہوتی ہے. تو ان کی جیسے وہ ابھی شہنسنا نے بات کی ہے کہ اس کی جو امیدیں ہیں نا وہ امیدیں بھی بڑھ جاتی ہیں پھر, اور لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ رشتے نہیں ہو سکتے ہیں. آپ آپس میں گیدرنگ گھر میں رکھیں, بچے بھی آئیں بچیاں بھی آئیں, آپس میں بیٹھیں بات چیت کریں. ویسے تو ہم ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے ایسے ہیں تو ایسے ہیں, لیکن جو اصل جو جہاں پہ چیز آ جاتی ہے نا وہاں پہ ہم چھپ جاتے ہیں.
جی سائمہ، یہ آپ بتائیں کہ اس میں ایک جو پوائنٹس سامنے آیا ہے کہ جس وقت لوگوں کی یعنی بچی جو ہے بہت پڑھی لکھی ہے، اس میں کیا اس کی وہ کمپیٹیبلٹی میں اس کا لڑکے کا یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ دونوں کتنے پڑھے ہیں یا کتنے کم پڑھے ہیں یا زیادہ پڑھے ہیں؟ رکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ایک تو ہم یورپ میں رہتے ہیں، یہاں پر مطلب ایکوالٹی جو ہے سب ایوری ون از ایکول، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں شادی سے پہلے جو ہے ہمارے ماں باپ کو ہمیں بتانا چاہیے کہ دیکھو آدمی جو ہے وہ گھر کا مطلب ہیڈ ہے، ٹھیک ہے، اور چاہے تم جتنی پڑھی لکھی ہو لیکن تمہیں یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ وہ گھر کا، ہاں ہر سسٹم کا کوئی نہ کوئی لیڈر تو ہوتا ہی ہے۔ اگر آپ یہ دماغ میں ڈالیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ کبھی غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ ایون کہ اگر میں زیادہ پڑھی لکھی ہوں اور میرا جو فیوچر ہسبینڈ ہو وہ کم پڑھا لکھا ہو، میں پہلے سے اپنے دماغ میں رکھوں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایوری تھنگ از فائن، تو سب کچھ صحیح ہوگا، لیکن اگر میں ایکسپیکٹیشن رکھوں گی کہ نہیں میں تو بہت پڑھی لکھی، پھر تو میرا کچھ نہیں بننے ہونے والا، اور پھر تو کسی کا نہیں کچھ بننے والا، پھر تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی شادی بھی نہ کرے۔ جی شہین، کیا آپ اس پہ کیا روشنی ڈالیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جو زائمہ نے بھی بات کر، میں اس کے ساتھ بالکل آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں کہ گھر جو ہے ہر گھر میں مطلب کہ ہر سسٹم میں کوئی نہ کوئی ایک لیڈر ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایک گھر میں ایک وہ اپنا ایک ہیڈ ہونا چاہیے۔ عورت کی زندگی میرا خیال ہے کہ آج کل جو سب سے بڑی جو غلطیاں جو مائیں کر رہی ہیں، ایون پاکستان میں کیا یہاں پہ کیا، جو وہ یہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو ہم ہیں نا، اس لیے بچیوں کو وہ ایک جرت سی مل جاتی ہے، تھوڑی سی بھی لڑائی ہوئی ساس سے، سسر سے، میاں سے، وہ پکڑ دے چلے جی میں اپنے۔ تو یہ کیسے آپ اس کا حال دیں؟ میں اگر رشتہ تلاش کرنے جاتا ہوں تو اس سے پہلے ان کو پوچھو جی، ماں کو بولوں کہ ماں بات سنو، یا میری وہ سمدن کو بولوں کہ دیکھو بچی کو یہ نہیں سمجھانا ہے کہ بھائی کوئی گال ہوئی تھی آ جائیں وہی ساٹھے حال۔ یہاں پہ ہالینڈ میں آج بھی ایسی لڑکیوں کو جانتی ہوں جن کی مائیں ان کو یہی کہتی ہیں کہ بیٹا اگر میں بھی تو آپ کو ڈانٹتی ہوں تو اگر وہ ماں کو ڈانٹ لے گی تو کوئی بات نہیں، اگر میاں نے کوئی ایسی بات کر دی تو کوئی بات نہیں، یہ چیزیں بچیوں کو بسانے والی۔ میں آپ سے بالکل متفق ہوں، لیکن میرا یہ مسئلہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں مطلب کہ رشتہ تلاش کرنے سے پہلے کلیئر کرنی چاہیے؟ نہیں، کلیئر تو ہم نہیں کر سکتے، تو پھر رشتہ کیسے ڈھونڈیں؟ کلیئر آپ دیکھیں جب آپ حدود کر دیتے ہیں نا کہ یہ اور یہ نہیں ہو سکتا، تو وہاں پہ تو رشتہ بننے سے کیا بگڑ جاتا ہے۔ کوئی بھی ہم نے چیز کرنی ہے نا، ظاہر ہے، ظاہری جو چیز ہے نا ظاہری کو دیکھ کے بندہ کرتا ہے۔ پہلے بھی تو رشتے ہوتے تھے، لوگ پہلے والدین کو دیکھتے تھے۔ یہ بہتر نہیں ہے کہ جس وقت آپ رشتہ لینے یا آپ کے پاس اگر کوئی رشتہ لینے آئے یا آپ کسی کے پاس جائیں تو آپ اس میں فلیکسیبل ہوں، کول مائنڈڈ ہوں، اپنا دماغ استعمال کریں۔ تو ناظرین، اس پہ میں آپ کو ایک اس کا کنکلوژن بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ ہے، بلکہ مطلب کہ یہ آپ کو ایک ایڈوائز ہے، آپ کی مرضی، آپ کو لیں اس کے نہ لیں، آف کورس ہر آدمی اس میں انڈیپینڈنٹ ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو اگر آپ کوئی شرائط پیش کریں گے، جیسے کہ اپنا شاکرہ نے کہا، تو وہ شرائط سے رشتے نہیں ہوتے، اور نہ جیسے شہین نے کہا کہ جی وہ آپ ان کے جو ساس جو ایڈوائز کرتی ہے کہ بیٹا اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو آپ واپس آ جانا، جہاں زائمہ نے کہا ہے کہ جیسے گھر کا جو ہے جو سربراہ ہونا چاہیے، تو ان سب کا اگر میں لب لباب نکالوں تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنی دیر تک ہمارے میں فلیکسیبلٹی نہیں آئے گی، براڈ مائنڈڈ نہیں آئے گی، رشتہ مشکل ہے اور اس میں کمپلیکیشن ہوگی۔ رشتہ تلاش کرنے میں آسانی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کریں۔ میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں 100% دنیا میں کوئی بھی دو شخص ایک جیسے نہیں ہیں، کوئی بھی دو فیملیز ایک جیسی نہیں ہیں، کوئی بھی دو جو ہے ملک ایک جیسے نہیں ہیں، ہر کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی ایک پرابلمز ہیں، اپنی اپنی خوشیاں ہیں۔ تو اسی طرح رشتہ ڈھونڈنے میں بھی آپ کی ایک اپنی سوچ ہونی چاہیے، جو کہ اس سوچ کے ساتھ کہ اگلے سے بھی تھوڑا سا اتحاد کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ چاہتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، اور اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ گفتگو کا دوبارہ ہم آغاز کرتے ہیں، اور میں اپنے پینل سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خاص طور پہ یہ زائمہ آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ کیا ہماری جو نئی نسل ہے، جیسے آپ نے کہا کہ
میرا یہ خیال ہے کہ جو فیوچر ہسبینڈ ہو اس کو آپ میں ٹالرنس ہونی چاہیے. ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے, وہ آپ کے لیے ایک گائیڈ ہو, لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کی وہاں پہ رائے نہیں ہے. تو کیا یہ جو رشتہ تلاش کی جو ایک سمت ہے, اس میں کیا ہماری جو آپ کی جو نئی جنریشن ہے وہ مینٹلی تیار ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایک تو مطلب کہ ایکسیپٹنس, کہ آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ آپ کو کوئی کچھ بولے. جیسے مطلب ڈچ کلچر میں ہوتا ہے کہ عورت جو ہے اگر کوئی آدمی اسے کچھ بول دے تو وہ فارغ. تو اس طرح سے ہمارے بھی لوگوں میں آ گئی یہ بات کہ ذرا سے کنفلکٹ ہوا, ذرا سا تو کہانی. لیکن یہی جو بات جو میں پہلے جو کر رہی تھی کہ اگر جو مائیں اگر یہ ان کو پڑھا کے بھیجے کہ بیٹا کوئی بھی ایسی بات ہو تو ہم ہیں نا, کہ یعنی کہ لڑکی کو مل جاتا ہے کہ وہ واپس آ جائے. اگر اس کو یہ بتایا جائے کہ بیٹا گھر میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, برداشت کرو. لیکن نہیں, آپ کی بات درست ہے. دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, لیکن اس کا تعلق جو ہے, دیکھیں ابھی اس وقت ہم اس فیز میں کہ رشتہ ڈھونڈنا ہے. میں جس وقت رشتہ ڈھونڈنے جاؤں, میں جو بات کر رہا ہوں, آپ نے پہلے جو بات کی تھی بڑی مزے کی بات تھی اور بڑی کام کی بات تھی, کہ جس وقت آپ کو رشتہ ڈھونڈنے جائیں تو اپنی ایکسپیکٹیشنز کو کم کریں, ریالٹی کو سامنے لے کے جائیں. 2 زندگی کا سوال ہے, 2 مستقبل کا سوال ہے, اور اس مستقبل کو بڑے اچھے طریقے سے. ایک اور بھی چیز جو دیکھی نا, ایک اور چیز جو دیکھی ہے نا, کہ اگر کسی لڑکے نے یہ بتا دی ہے نا ہونے والی جو ان کی بہو ہے ایکسپیکٹیشن کہ ان کے ساتھ شاید ہمارا رشتہ بن ہی جائے, کسی بچے نے یہ بتا دیا کہ یار میرا I've had a few میری گرل فرینڈس میری رہی ہیں. اور میں تو کہتی ہوں اس زمانے میں اگر آپ یونیورسٹیز میں کالجز جا کے دیکھیں, کون سی لڑکی بھی ہے کہ جس کا بوائے فرینڈ نہیں رہا. لڑکے جو ہیں وہ اگر بیچارے بتا دیں تو وہ پھنس جاتے ہیں, وہ کہتے نہیں جی اس کے ساتھ تو اب ہونا ہی نہیں. شاکرہ, یہ جو رشتوں کا ڈھونڈنے کا معاملہ ہے, اس میں کیا لڑکے لڑکی کو جس وقت بات چل پڑتی ہے تو اس میں ان کو آنےسٹ ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. اپنی ساری زندگی بتا دینی چاہیے. بتانی چاہیے بھی, لیکن وہ چیزیں ہیں کہ جو آگے فیوچر میں پرابلم نہ بنے. اگر تو اس بچے نے رشتہ کرنے سے پہلے اپنی پچھلی سلیٹیں ختم کر لی ہیں تو پھر تو کوئی اتنا ضروری بھی نہیں کہ بندہ بتائے. لیکن اگر اس کے ساتھ تعلقات پھر بھی ہیں اور پھر وہ شادی بھی کر کے آ رہا تو پھر مسئلہ ڈبل ہو جاتا ہے. یہ ڈبلنگ ہو جاتا ہے. ڈبلنگ کام نہیں چلے گا. ہوتا بھی ہے کہ بعض کا یہاں پہ اور یہ رشتہ ڈھونڈنے کی جو ایک مشکل یہ بھی ہے کہ بے اعتمادی ہے, کیونکہ ہم لوگ نا جھوٹ بولتے ہیں. جو بھی چیز جھوٹ کی بنیاد پہ رکھی جائے گی وہ زیادہ تر قائم نہیں رہتی. بے اعتمادی جو ہے یہ بہت اہم ہے, اور اس میں جو پہلے بتا دینا چاہیے کہ آپ کی کیا زندگی گزری, یا آپ کے کچھ. میں بالکل کلیئر صاف کہتا ہوں کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ ریلیشن رہے اور آپ کو بتا دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے. اس میں کہنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایکسیپٹ کر لیتی ہیں, کچھ نہیں ایکسیپٹ کرتے. ناظرین, یہ اپنا ہر آدمی کا ایک ویو ہے. میں ایسے ایلڈرلی یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اپنے پاسٹ کے بارے میں تب تک نہیں بتانا چاہیے جب تک کہ ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے. انڈرسٹینڈنگ ہونے کے بعد, اور اس کو 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, 2 سال بھی لگ سکتے ہیں, 10 سال بھی لگ سکتے ہیں, لیکن اگر اس کو آپ غلط موقع پہ غلط کہانی بتائیں گے تو میرا خیال ہے اس میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. رشتہ جو ہے بار ایک بات پہ ہے کہ وہ آپ کو رشتہ ڈھونڈنے سے پہلے, کسی کے ساتھ پوچھنے سے پہلے آپ ان کو ایسے دیکھیں کہ جیسے وہاں پہ جس پوزیشن میں وہ اس وقت موجود ہیں. یعنی ٹالرنس ہونی چاہیے, ان کو سننا چاہیے, آپ ان کو سنیں, وہ آپ کو سنیں, اور پازیٹیو انرجی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ قدم بڑھائیں. کیوں جی زائمہ, کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح کہا ہے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ شروع میں ہی بتا دیں گے تو رشتہ تو ظاہر ہے نہیں بنے گا. اگر آپ بتائیں گے جب آپ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہو تو آپ ایکسیپٹ کرنے میں آپ کو زیادہ دیر نہیں لگے گی, آپ کو کم ٹائم لگے گا. لیکن ظاہر ہر چیز نہیں بتانی چاہیے, لیکن جو چیزیں مطلب سامنے کسی نہ کسی دن آ جائیں گی وہ ضرور بتانی چاہیے, کیونکہ بعد میں جا کے پرابلمس بن سکتی ہیں اور یہ بھی ایک ریزن بن سکتا ہے کہ مطلب رشتہ ٹوٹ جائے. لیکن ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب بتانی چاہیے, اور یہ مطلب یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ میں کب بتاؤں. جی شہین ثنا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے
جب بھی آپ کسی نئے رشتے کی تلاش میں جائیں اور آپ کو اب اس زمانے کے اس دور کے حالات دیکھتے ہوئے، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، کیونکہ پاکستان میں نہ لڑکیاں فرشتیاں ہیں تو نہ لڑکے فرشتے ہیں، کبھی بھی نہیں تھے، اور یہاں پہ بھی کوئی فرشتہ نہیں ہے، نہ آج ہے نہ 100 سال پہلے بھی نہیں تھے، 1000 سال پہلے کو بھی یہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے کچھ لیولز میں فرق آ گیا ہے. اگر آپ کو کوئی رشتہ پسند آتا ہے، کوئی لڑکی پسند آتی ہے، کوئی لڑکا پسند آتا ہے، تو جسٹ گو، اپنا بالکل اعتماد کے ساتھ آپ جائیں، ان کو بھی بولیں کہ ٹھیک ہے، اوپن مائنڈیڈلی ہو کے جائیں، اور ان کو بولیں کہ ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا کہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، تو کالج یونیورسٹی میں جانے والے بچے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی پسند آ جائے، ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کو کوئی پسند آیا ہو، لیکن اب ہم اس وقت اس رشتے میں اس کے ساتھ چلنے لگے ہیں، کیا وہ سب چیزیں کو خارج کر کے نہ آپ ان سے زیادہ کچھ پوچھیں، نہ آپ وہ آپ سے کچھ پوچھیں. نہیں دیکھیں نا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت وہ جگر رکھتے ہیں کہ وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت میں بار بار اس پہ واپس آنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیے کہ رشتہ اس وقت تلاش کرنے میں پرابلم ہے، اور اس رشتے تلاش کرنے میں کیا ایڈوائز ہے آپ کی؟ جیسے شاکرہ نے کہا کہ جی بے اعتمادی، ایک دوسرے سے اعتماد نہیں ہے. جیسے اپنا زائمہ نے کہا کہ ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں. جیسے آپ نے کہا رشتے میں آپ کو یعنی ٹالرنس ہونا چاہیے. لیکن اب یہ چیز جو ہمیں تھوڑا سا وائنڈ اپ کرنا ہے کہ رشتہ ڈھونڈنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بہتر طریقے سے ایک تعلقات نہیں پیدا کرنے چاہیے؟ کیوں نہیں شاکرہ؟ کیا اس میں کمی ہے؟ ہاں جی کمی ہے. تو اگر اس میں اگر ہم اگر ہمارے یعنی کہ مجھ میں کمیاں ہوں گی نا تو ظاہر ہے میں کوئی میری کوئی ہیلپ نہیں کرے گا اس معاملے میں. اگر میں کسی کے ساتھ بڑا اچھے طریقے سے ملوں گی، ہر طریقے میں اس کی کوشش کروں گی کہ اس بچی کا یا بچے کا کہیں نہ کہیں رشتہ ہو جائے. نہیں لیکن کئی مائیں ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ بھئی آپ چلو آپ کا ہے تو دیکھو، لیکن جب ہم ان کا پوچھتے ہیں تو کیا ہے، تو لیکن جب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک یہ بھی بہت بڑی ریزن ہے کہ جب ہم بچی کے بارے میں کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ بچی ایسے ہو چکی ہوئی ہے تو وہاں پہ کہتے ہیں یہ بات یہی ٹھپ دو. اچھا نہیں رشتے ملنے نہیں، لیکن آپ اس میں ایڈوائز کیا کرتی ہیں؟ کیا کرنا چاہیے ان کو؟ میں نے جیسے کہا کہ ہمارے آپس میں ریلیشن بہتر ہونے چاہیے، ایک دوسرے کو ملنا چاہیے، آپس میں ملنا چاہیے، بچے بچیوں کو ملنا چاہیے آپس میں، کیونکہ یہ آپس میں نہیں ملیں گے تو پھر ایک دوسرے کے ہمارا مطلب کوئی مرکز ایسا ہونا چاہیے، کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ ماں باپ بچوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ آئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا، اور اس نیت سے آئیں کہ شاید یہاں پہ ہمارے بیٹا یا بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ ہمیں مل سکے. ہمارے لوگ فلیکسیبل نہیں ہے. ہاں وہ ایک مطلب ایک نظریے سے وہ چلتا ہے، وہ رائٹ لیفٹ نہیں دیکھتے ہیں. اچھا یہ آپ نے کہا کہ بیٹا آپ نے کہا کہ فلیکسیبل نہیں ہے، تو اگر وہ ہم فلیکسیبل نہیں ہیں تو اس میں کیا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ کمیونٹی کو کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ کیا نقصان ہے؟ کیونکہ وہ مطلب ہر کسی کی ایکسپیکٹیشنز، وہ اپنی ایکسپیکٹیشنز پہ چلنا چاہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اگر نہ ہوئے تو نہیں. کیوں زائمہ کہہ رہا ہوں شاکرہ، اس میں کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ہاں جی نقصان تو ہو رہا ہے. کیا نقصان تو یہی ہو رہا ہے نا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کم ہوتے جا رہے ہیں، اعتماد نہیں ہے. جی شاہین آپ کیا کہیں گے اس میرا خیال ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ 5 یا 10 فیملیز میں ہی چھپے ہوئے ہیں، باقی کی دنیا کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہاں جی ہم پتہ لگانا چاہتے بھی نہیں ہیں، ہم جو چینج ہم سے برداشت نہیں. میں آپ تینوں سے ایک سوال پوچھوں گا جس کا میں آغاز شاکرہ سے کرتا ہوں. شاکرہ کبھی یہ موقع ملا کہ آپ کسی کے ساتھ رشتہ پہلی دفعہ دیکھنے کے لیے اور ڈھونڈنے کے لیے یا ایڈوائز کرنے کے لیے گئی ہوں؟ نہیں میں ڈھونڈنے کے لیے تو نہیں گئی، لیکن یہ ایک ایڈوائز دی ہے. دیکھنے کے لیے نہیں، کرنے سے پہلے. اچھا کرنے سے پہلے. اچھا کیا آپ کو واقعہ بتا سکتی ہیں آپ اس میں؟ ہاں جی ہمارے جاننے والے ہیں جن کی بچی کی شادی پہلے ہو چکی ہوئی تھی. اچھا. لیکن پھر وہ کوئی امیدوار تھے تو انہوں نے پوچھا بھی آپ اس فیملی کو میرے سے پہلے جانتے ہو تو کیسی ہے؟ تو میں نے کہا دیکھیں جہاں تک میں بچی کو جانتی ہوں بچی میں بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، سلجھی ہوئی ہے، ہر معاملات میں اچھی ہے، لیکن اس سے زیادہ مزید تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی. لیکن آپ آپس میں ملو، آپس میں کانٹیکٹ کرو، تب جا کے یہ بات بنتی ہے. جی زائمہ آپ؟
नहीं मेरे साथ कोई ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कि कोई, जैसे हमारे यहाँ तो एक कल्चर में है, बहनें या मतलब कि भाभियाँ या जैसे भी हैं, घर की बच्चियाँ भी जब रिश्ते की बात होती है वो उसमें इन्वॉल्व होती हैं या वो साथ चली जाती हैं देखने के लिए, कभी ऐसा मौका नहीं मिला है? नहीं मिला है। शाहीन आपको? मुझे बिल्कुल मिला, अपने भाइयों के लिए मैं जो है ना यूज्ड टू गो, जाती रही हूँ तलाश में कि कौन सा अच्छा। तो अगर आप जिसको को तलाश में की क्या चीज़ देखी उन्होंने? हाँ, उसमें आपने क्या, आफ्टर ऑल आपने कोई अपने कमेंट्स या उसमें आपने कोई अपना? सबसे बड़े जो एहसास होता था कि अगर हम ठीक है देखने जा रहे हैं, मुझे बस ये जो भी हमें लेके जाता था मैं उसको ये कहती थी कि भाई हम बाय द वे चलते हैं, उनको प्लीज़ ये ना कहना कि हम इस काम के लिए आए हैं, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर आप वहाँ पे नहीं आपको यानी कि नहीं, बस मैं नहीं कहना चाहती पसंद नहीं आई या वो आपका नहीं, आपका मयार नहीं है, मयार नहीं है या आपका वो नहीं है, मैच नहीं है, या जैसे जैसे मेरा भाई है वो उसके साथ वो बच्ची मैच नहीं करेगी तो मैंने कहा वो बहुत बुरा लगता है, बेटी को भी बच्ची को भी लगता है कि पता नहीं मुझ में क्या कमी थी जो इन्होंने मना कर दी है। इस चीज़ का मुझे हमेशा बहुत एहसास रहा है, तो इसलिए मैं जहाँ पे भी जाती थी आई वाज वेरी केयरफुल ऑफ दैट कि जब तक कि वो मैं एक बच्ची को देखा तो उस पर बिल्कुल भाई ने क्या लट्टू होना था, मैं ही उस पर लट्टू हो गई थी। ख़वातीनो हज़रात, हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पे पहुँच रहे हैं और अगर इस पूरी जो डिस्कशन है उसमें ऑब्वियसली कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो आपको अच्छे लगे, कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जिससे आप इत्तेफाक नहीं करते। मैं फिर इस पे एक दफ़ा आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जिसको इसका पॉइंट में कुछ अपने ख्यालात हैं तो हमें आप ईमेल कीजिए या हमें टेलीफोन का भी कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 0685552323। लेकिन उसके साथ मैं ये बताता जाऊं कि इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए जो हमारे पैनल ने इसके बारे में कहा है। इसमें एक तो नखरे की बात हुई है कि आपके नखरा कम होना चाहिए, आप नॉर्मल बात होनी चाहिए। दूसरा, कम्युनिटी का आपस में मिलना जुलना होना चाहिए, और सिर्फ मिलना जुलना इसलिए नहीं कि वहाँ किसकी बर्थडे है किसकी बर्थडे नहीं है, मिलना जुलना जो बिल्कुल ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए ताकि बच्चे भी एक दूसरे में मिलने की कोशिश करें। तीसरी चीज़ जो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो बहुत बढ़ जाती हैं। जिस वक्त आप किसी चीज़ की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे वो 99% यही उम्मीद है कि आप उससे डिसअपॉइंट होंगे। जिस वक्त आपकी कम तवक्कुआत होंगी और आपको एक सरप्राइज होगा तो उसका रिश्ता ढूंढने में भी आसानी रहेगी। बेतमादी ये है कि हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। खुदारा हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान भी है कि वो जो करदा है ओदी मर्जी, मेरा दिल साफ है। जब मेरा दिल साफ है तो मुझे हर आदमी को ट्रस्ट करना चाहिए। हाँ, जिस वक्त मुझे कोई नुकसान दे फिर मैं उसको ऊपर खुद ही एक्शन ले सकता हूँ। इसके अलावा ये है कि फैमिलीज जो हैं जिससे एक दूसरे के साथ जिस वक्त हम मशवरा लेने जाते हैं तो लिल्ला अच्छा मशवरा दीजिए। अगर आपको उस बारे में इल्म नहीं है तो खुदारा मशवरा ना दे, साफ कहें कि देखिए जी इस बारे में मुझे इल्म नहीं है, लिहाजा ये आपकी मर्जी है या किसी और से पूछ लें। हम अक्सर औकात ये करते हैं कि जिस वक्त हमें कोई मशवरा देने आए, हमें पता हो या ना पता हो, हम उसमें अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। और लास्ट में मैं ये कहूँगा इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अभी तक तो मुझे नहीं मेरे इल्म में नहीं है कि इसका ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ के रिश्ता ढूंढने की मदद मिल सके, लेकिन एक प्लेटफॉर्म आपके पास है कि आप हमें ईमेल लिख सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और इस ईमेल और फ़ोन की वसातत से ये होगा कि हम उस चीज़ों को आपको भी प्रोग्राम में बुला के हम आपके भी ख्यालात अपनी कौम को, अपनी कम्युनिटी को दे सकते हैं। इसी के साथ जावेद सना की तरफ से शब बखैर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। आपकी आवाज यूरोप से देखिए जावेद सना के साथ हर मंगल की शाम 7 बजे यूके और 8 बजे यूरोप में सिर्फ प्राइम टीवी पर।